یہ بہت مضبوط لوہے کا جال ہے ارشد، اور پھر اس میں لاش کو جکڑے جانے کے ساتھ ہی میں فوراً ٹرانسمیٹر لگا کر اسے قابو میں کر لوں گا۔ ہاں ڈاکٹر فیصل، اگر ایسا ہو سکے تو ہم اپنی مہم میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تم فکر نہ کرو، ایسا ہی ہوگا۔ ڈاکٹر فیصل نے ارشد کے ساتھ مل کر بجلی کی ویلڈنگ مشین کو چلا دیا اور لوہے کے ٹوٹے ہوئے جال کی ویلڈنگ اور ضروری مرمت کرنا شروع کر دی۔ اس وقت قلعے کے باہر دن کی روشنی شام کے بڑھتے ہوئے سایوں میں گم ہو گئی تھی۔ بارش تھم گئی تھی مگر ہر طرف کوہرے کی چادر سی تن گئی تھی۔ سردی بے حد بڑھ گئی تھی۔ جنگل کے درختوں پر بارش کے رکے ہوئے قطرے ٹپ ٹپ زمین پر گر رہے تھے۔ جس وقت دونوں ڈاکٹر پرانے قلعے کی پراسرار لیبارٹری میں بیٹھے لوہے کے جال کی مرمت کر رہے تھے، ٹھیک اس وقت لاش غار میں خاموش بیٹھی اپنی پتریلی آنکھوں سے غار کی ٹپکتی ہوئی چھت کو تک رہی تھی، اور جاسوس بہرام پولیس انسپکٹر کے ساتھ باتیں کر رہا تھا اور اسے لوہے کے جال کے بارے میں پوری تفصیل بتا رہا تھا۔ پولیس انسپکٹر صوفے پر بیٹھا بہرام کی باتیں غور سے سن رہا تھا۔ بہرام انسپکٹر کو اپنی اسکیم بتا رہا تھا جس سے وہ قاتل کو پکڑنے کی کوشش کرنے والا تھا۔ انسپکٹر نے پوچھا، تمہارا خیال ہے بہرام ہم اس طاقتور قاتل کو لوہے کے ایک جال میں جکڑ سکیں گے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ اگر ہم ایک ہاتھی کو رسیوں میں جکڑ کر اس پر قابو پا سکتے ہیں تو ایک طاقتور سے طاقتور انسان کو لوہے کے جال میں گرفتار کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہوگی۔ میرے خیال ہے ہم کر سکتے ہیں۔ انسپکٹر اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا، پھر بہرام کی طرف پلٹ کر بولا، تمہارے خیال میں یہ قاتل اصل میں کیا شے ہے؟ یہ کوئی جن ہے، بھوت ہے، آخر ہے کیا یہ؟ بہرام زیر لب مسکرایا۔ اس کو اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ قاتل اصل میں کیا شے ہے۔ وہ اور غزالہ پوری طرح تحقیق کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ ڈاکٹر فیصل نے اپنے ناجائز عزائم کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے ایک خطرناک انسان کی تخلیق کی ہے جو کسی کمپیوٹر کے ذریعے چل پھر رہا ہے اور ساری وارداتیں کر رہا ہے، مگر جب تک اسے کوئی ثبوت نہیں مل جاتا وہ انسپکٹر کو اس راز سے آگاہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے پاس صرف ایک ہی ثبوت تھا اور وہ تھا کٹی ہوئی ناک، لیکن یہ ناک بھی اس صورت میں ہی ایک زندہ ثبوت بن سکتی تھی کہ وہ لاش کو گرفتار کریں اور اس کی پلاسٹک کی ناک اتار کر اس کی جگہ اصل کٹی ہوئی ناک لگا کر دیکھیں کہ کیا یہ گورکھن کا چہرہ ہے یا نہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے قاتل لاش کو گرفتار کرنا بہت ضروری ہے۔ یہی وجہ تھی کہ بہرام دل کا راز انسپکٹر سے چھپا رہا تھا اور صرف قاتل کو گرفتار کرنے پر زور دے رہا تھا۔ پھر بھی اس نے انسپکٹر کا دل رکھنے کے لیے کہا، میرے خیال میں یہ کوئی بڑا طاقتور قسم کا انسان ہے۔ بھئی جن بوت کا تو میں قائل ہی نہیں ہوں۔ میرا اپنا بھی یہی خیال ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں آج ہی لوہے کا مضبوط جال منگوا لیتا ہوں، مگر سوال یہ ہے کہ اس جال کو ہم کون سے دریا میں پھینکیں گے؟ دریا ایک ہی ہے، وہ کون سا؟ جہاں مچھلیوں کی بجائے انسان رہتے ہوں، یعنی گاؤں؟ نہیں، تو پھر کون سی جگہ ہو سکتی ہے بہرام؟ جاسوس بہرام نے کافی کا ایک گرم گھونٹ پیا اور انسپکٹر کو بتایا، ہمیں قبرستان میں گورکھن کی جھوپڑی کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنا ہوگا۔ گورکھن کی جھوپڑی کو؟ انسپکٹر نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، گورکھن کی جھوپڑی ہی واحد جگہ ہے جہاں یہ قاتل 2 خون کر چکا ہے۔ اسے جب بھی معلوم ہوتا ہے کہ نیا گورکھن آ گیا ہے وہ جھوپڑی پر آدھی رات کو پہنچ جاتا ہے اور نئے گورکھن کی گردن کاٹ کر پھینک دیتا ہے۔ چنانچہ ہمیں وہیں بیٹھ کر قاتل کا انتظار کرنا ہوگا۔ کیا معلوم قاتل ادھر آئے یا نہ آئے؟ میں جانتا ہوں وہ ادھر ضرور آئے گا۔ میں کل رات جھوپڑی کو گھیرے میں لے لینا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہم پوری فورس لے کر وہاں پہنچ جائیں گے۔ ہمیں رات ٹھیک 12 بجے یہاں سے اکٹھے ہی چلنا ہوگا۔ آپ سپاہیوں کو تیار رہنے کا حکم دے دیجیے۔ پولیس انسپکٹر نے اثبات میں سر ہلایا اور فون پر اپنے سیکریٹری کو ضروری ہدایت دینے لگا۔ بہرام نے قبرستان کا نقشہ میز پر کھول لیا
اور اس پر غور کرتے ہوئے جگہ جگہ ضروری نشانات لگانے شروع کر دیے۔ اب رات ہو گئی تھی، آسمان پر بجلی رہ رہ کر چمک رہی تھی، بادل چھائے ہوئے تھے، بارش بالکل نہیں ہو رہی تھی، بے حد سرد ہوا چل رہی تھی۔ بہرام جاسوس انسپکٹر کے کمرے میں اگلی رات کے چھاپے کے سلسلے میں کام کر رہا تھا۔ اس نے فون پر غزالہ کو اطلاع کر دی تھی کہ وہ رات دیر سے گھر واپس آئے گا، اس لیے وہ دروازوں کو اچھی طرح سے بند کر کے سو جائے۔ غزالہ نے اکیلے ہی رات کا کھانا کھایا۔ کچھ دیر تک وہ ٹیبل لیمپ جلائے ایک کتاب پڑھتی رہی، پھر اس پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ اس نے ٹیبل لیمپ بجھایا اور گرم گرم لحاف میں دبک کر گہری نیند سو گئی۔ یہی وہ وقت تھا جب کہ لاش اپنے خوفناک غار سے نکل کر رات کے سرد اندھیرے میں دریا کے کنارے کنارے چلتی، کٹی ہوئی ناک کی بو سونگتی جاسوس بہرام کے بنگلے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ کسی وقت ہوا مخالف سمت ہو کر چلتی تو لاش رک کر کٹی ہوئی ناک کی بو لینے کی کوشش کرتی۔ بو کو دوبارہ محسوس کر کے وہ پھر چل پڑتی۔ دریا کے کنارے اوپر ذرا اونچائی پر کافی جگہ چھوڑ کر بنگلے بنے ہوئے تھے، جن میں کہیں کہیں روشنی ہو رہی تھی۔ انہی بنگلوں میں ایک بہرام کا بنگلہ بھی تھا، جس کی خوابگاہ میں غزالہ سو رہی تھی۔ زندہ لاش ناک کی بو پر اپنے آپ چلی آ رہی تھی۔ سرد اندھیری رات میں سارے کا سارا علاقہ سنسان تھا۔ وہاں نہ کوئی آدم تھا نہ آدمزاد۔ اگر کوئی آدمی لاش کو مل بھی جاتا تو اس کا زندہ بچ کر نکل جانا بہت مشکل تھا۔ اب پھر وہی ایک حادثہ ہوا۔ جانے کہاں سے ایک آوارہ کتا کسی کونے سے نکل کر لاش کے سامنے آ گیا اور بھونکنے لگا۔ لاش ٹھٹک کر کھڑی ہو گئی۔ کتے نے اپنے سامنے ایک دیو ہیکل عجیب و غریب انسان کو دیکھا تو بڑے زور زور سے بھونکنے لگا۔ لاش آگے بڑھی تو کتے نے شاید اپنے بچاؤ کے لیے اس پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اس قدر اچانک اور خوفناک تھا کہ اس کی جگہ اگر کوئی دوسرا انسان ہوتا تو کتے نے یقیناً اسے نیچے گرا لیا ہوتا، مگر لاش کے آگے اس کتے کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اس نے کتے کو گردن سے دبوچ لیا۔ کتے کا گلا بند ہو گیا تھا، اس کی آواز رک گئی۔ دوسرے ہی لمحے لاش نے ایک جھٹکے سے کتے کی گردن کو توڑ مروڑ کر پرے پھینک دیا۔ لاش اب پھر آگے بڑھنے لگی۔ اس لاش کی سونگھنے کی طاقت اس قدر تیز تھی کہ وہ تھوڑی ہی دیر میں ٹھیک بہرام جاسوس کے بنگلے کے پچھواڑے کھڑی ہو گئی۔ یہ وہ کمرہ تھا جس کے اندر ایک الماری میں لاش کی کٹی ہوئی ناک رکھی ہوئی تھی۔ بنگلے کا عقبی دروازہ اندر سے بند تھا۔ لاش نے دروازے کو ایک ہاتھ مار کر دھکا دیا، دروازہ کھل گیا۔ لاش اندر داخل ہو گئی۔ یہ ایک چھوٹا سا باتھ روم تھا۔ لاش نے باتھ روم کا دروازہ کھول دیا۔ اب وہ ایک چھوٹے سے کوریڈور میں آ گئی تھی۔ ناک کی بو یہاں بہت تیز ہو گئی تھی۔ لاش نے محسوس کیا کہ یہ بو اس کے بائیں جانب والے کمرے میں سے آ رہی ہے۔ اس نے گھوم کر اس دروازے پر ایک ہاتھ مارا تو دروازہ جھٹ سے کھل گیا۔ لاش کمرے کے اندر آ گئی۔ ایک الماری میں وہ گلاس نظر آ رہا تھا جس کے اندر ناک اسپرٹ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ لاش کچھ دیر اس ناک کو غور سے تکتی رہی، پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر الماری کا شیشہ توڑا اور گلاس باہر نکال کر اس میں سے ناک کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ لاش کے سارے بدن میں بجلی کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ اس نے بے جان آنکھوں سے کمرے کی چھت کو دیکھا اور پھر ناک مٹھی میں دبا کر کمرے میں سے نکل کر باہر کوریڈور میں آ گئی۔ ٹھیک اس وقت غزالہ کو گھر میں کچھ کھڑکھڑاہٹ کی آواز سنائی دی تھی۔ اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے سوچا شاید بہرام گھر میں واپس آ گیا ہے۔ اس نے آواز دی، بہرام، کیا یہ تم ہو؟ مکان میں چاروں طرف خاموشی چھا گئی۔ غزالہ کو کسی نے کوئی جواب نہ دیا، مگر زندہ لاش نے ایک عورت کی آواز سن لی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلتی نکلتی رک گئی اور ہمتن گوش ہو کر سننے لگی کہ یہ آواز اور انسان کی بو کہاں سے آ رہی ہے۔ غزالہ نے دوسری بار بہرام کو آواز دی تو لاش اس کی بو سونگھتے ہوئے غزالہ کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ غزالہ بستر پہ لیٹی ہوئی جاگ رہی تھی۔
وہ سوچ رہی تھی کہ باہر جائے اور دیکھے کہ یہ کھڑکھڑ کیسے ہوئی تھی، لیکن سخت سردی میں بستر سے نکلنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ پھر اس نے یہ سوچ کر دل کو تسلی دے لی کہ یہ کوئی بلی ہوگی، کیونکہ اگر بہرام ہوتا تو اس وقت تک وہ اس کے کمرے میں آ چکا ہوتا۔ غزالہ نے ایک جھرجھری سی لی اور آنکھیں بند کر کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی کھڑکی میں سے بادلوں میں چھپے ہوئے چاند کی دھیمی دھیمی روشنی کمرے میں آ رہی تھی۔ اچانک غزالہ نے محسوس کیا کہ کوئی دروازے کے ساتھ لگا اسے اندر کو دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب تو غزالہ ایک دم چوکنی اور چوکس ہو گئی۔ آدھی رات کو یہ سوائے کسی چور ڈاکو کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ غزالہ نے سرہانے کے نیچے سے ریوالور نکال لیا اور وہ ہاتھ میں پکڑ لیا اور چور کے سامنے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو ہی وہ چور کو دیکھے گی فوراً گولی چلا دے گی۔ دروازہ کسی نے ایک بار زور سے اندر کو دبایا اور اس کا ایک پٹ ٹوٹ کر زمین پر گر پڑا۔ غزالہ نے ریوالور تان کر کہا، کھڑے رہو وہیں، نہیں تو گولی چلا دوں گی۔ کھلے دروازے کے وسط میں زندہ لاش کھڑی تھی۔ اس کے جسم پر خون آلود میلی کچیلی پٹیاں تھیں اور آنکھیں کسی مردہ کی آنکھوں کی طرح تھیں۔ غزالہ فوراً سمجھ گئی کہ یہ وہی قاتل لاش ہے جس نے سارے علاقے میں دہشت پھیلا رکھی ہے اور جس کو گرفتار کرنے کے لیے وہ اور بہرام تیاریاں کر رہے ہیں۔ لاش نے غزالہ کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ غزالہ اگرچہ ایک باہمت اور بہادر عورت تھی اور زندگی میں اس نے بڑے بڑے بہادرانہ کارنامے کر چکی ہے، مگر اس وقت خوفناک لاش کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ خشک تنکے کی مانند لرزنے لگی تھی۔ سوائے اس کے غزالہ سے اور کچھ نہ ہو سکتا تھا کہ اس نے یکے بعد دیگرے ریوالور کی ساری گولیاں ڈس ڈس کر کے لاش پر چلا دی۔ گولیوں کا حسب معمول لاش پر کوئی اثر نہ ہوا۔ گولیوں نے لاش کے بدن پر سوراخ تو کیے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سوراخ پھر سے اپنے آپ بند ہو گئے۔ لاش غزالہ کے پاس آ کر رک گئی۔ غزالہ کا سارا خون خشک ہو گیا تھا۔ لاش غزالہ پر جھکی تو غزالہ نے ایک المناک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ لاش نے جھک کر غزالہ کو بڑے غور سے دیکھا۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے پھیرتے رک گئی۔ ہاتھ کھینچ کر پیچھے کر لیا، پھر وہ آہستہ سے واپس پلٹی اور ٹوٹے ہوئے دروازے میں سے نکل کر کوریڈور میں آ گئی۔ یہاں سے باتھ روم میں داخل ہوئی اور اس کے عقبی دروازے میں سے نکل کر باہر رات کی سرد تاریکی میں دریا کی طرف چل پڑی۔ آدھی رات کو بہرام انسپکٹر سے اگلے روز ملنے کا وعدہ کر کے گاڑی میں بیٹھ کر اپنے بنگلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے غزالہ کو فون کرنا چاہا، مگر اس خیال سے کہ اس کی نیند خراب ہو جائے گی اس نے فون نہ کیا۔ بنگلے پر پہنچ کر اس نے حسب عادت 2 بار کار کا ہارن بجایا اور کار لے جا کر گیراج میں پارک کر دی۔ گیراج سے گھر میں جانے والے دروازے کا تالا کھولا اور گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اس کے دونوں ملازم چھٹی پر تھے۔ اسے معلوم تھا کہ غزالہ گھر میں اکیلی ہے، مگر وہ جانتا تھا کہ غزالہ ایک بہادر عورت ہے، اس لیے اسے کوئی خاص فکر نہیں تھی۔ پھر اس کے پاس ہر وقت بھرا ہوا ایک ریوالور رہتا تھا اور فون بھی تھا۔ لیکن غزالہ کی خوابگاہ کا ٹوٹا ہوا دروازہ دیکھ کر وہ لرز گیا۔ 1 سیکنڈ کے اندر اندر وہ چھلانگ لگا کر غزالہ کے کمرے میں آ گیا۔ غزالہ اپنے بستر پر بے ہوش پڑی تھی۔ بہرام نے فوراً سائڈ ٹیبل پر سے جگ اٹھایا اور اس میں سے تھوڑا سا پانی لے کر غزالہ کے چہرے پر پانی کی چھینٹیں ماری۔ غزالہ کو ہوش آ گیا۔ کیا ہوا تھا غزالہ؟ کیا ہوا تھا؟ تم خیریت سے ہو؟ تم ٹھیک ہو؟ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ غزالہ پر کمزوری طاری تھی، مگر بہرام کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کی کھوئی ہوئی ہمت واپس آ گئی تھی۔ اس نے بہرام کو بتایا کہ آدھی رات کو وہی قاتل لاش اس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ قاتل لاش یہاں؟ ہاں، وہ دروازہ توڑ کر میری خوابگاہ میں آ گئی تھی بہرام۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے ریوالور کی ساری گولیاں اس پر چلا دی، مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اتنی گولیاں کھانے کے باوجود وہ میری طرف بڑھتی چلی آئی۔ اس نے اپنا ایک لمبا ہاتھ میری طرف بڑھایا
اور میں بے ہوش ہو گئی۔ بہرام نے غزالہ کو حوصلہ دیا، اسے پانی پلایا۔ خدا کا شکر ہے کہ لاش نے تمہیں کچھ نہیں کیا، وہ بڑی آسانی سے تمہیں ہلاک کر سکتی تھی، مگر سوال یہ ہے کہ وہ میرے بنگلے پر کیوں آئی؟ غزالہ نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، کہیں وہ ناک کے پیچھے تو؟ اچانک بہرام چونک پڑا۔ ضرور وہ اپنی ناک کی تلاش میں یہاں آئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھا کر اس کمرے میں آ گیا جہاں اس نے ایک الماری میں وہ کٹی ہوئی ناک رکھی تھی۔ غزالہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا ہے، الماری کا شیشہ ٹوٹا ہوا ہے، گلاس ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر پڑا تھا اور ناک غائب تھی۔ مطلب کہ لاش ناک ساتھ لے گئی۔ بہرام سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ آخر کو یہ ایک ہی ثبوت تھا، وہ بھی مجھ سے چھن گیا۔ غزالہ بولی، یہ تو بہت برا ہوا۔ بہرام نے غزالہ کا ہاتھ تھام کر کہا، مگر خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس زندہ لاش نے تمہیں کچھ نہیں کیا۔ شکر ہے کہ تم زندہ سلامت ہو۔ غزالہ سہم کر بولی، تم تصور نہیں کر سکتے کہ قاتل لاش کا چہرہ کس قدر ڈراؤنا تھا۔ اسے ایک نظر دیکھتے ہی میرے سارے بدن کا خون خشک ہو گیا تھا بہرام۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں وہ کوئی طاقتور مضبوط انسان نہیں ہے، وہ ایک لاش ہے بہرام، چلتی پھرتی دیو ہیکل لاش۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسے بہت سے ٹکڑوں کو جوڑ کر بنایا گیا ہے، اور پتہ ہے اس کے سارے کے سارے جسم پر مصری ممی کی طرح کی پٹیاں لپٹی ہوئی تھی جو خون آلود تھیں، اور خون کے دھبے کالے ہو چکے تھے۔ اس میں سے بہت گندی بو آ رہی تھی بہرام غزالہ کو لے کر اس کے کمرے میں آ گیا۔ یہاں اس نے بتایا کہ کل رات کو لاش کو پکڑنے قبرستان جا رہے ہیں۔ خدا کے لیے تم اپنی حفاظت کرنا بہرام، تو تم نے نہیں دیکھا کہ لاش کتنی بڑی ہے؟ وہ بے حد خطرناک ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہاں تم فکر نہ کرو غزالہ، بہرام نے غزالہ کو حوصلہ دیا، ہم اسے پکڑنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ چلو اب تم بے فکر ہو کر سو جاؤ۔ بہرام، مجھے نیند نہیں آئے گی، میں بہت ڈر گئی ہوں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ بہرام نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے غزالہ، میں تمہارے پاس ہی بیٹھا ہوں، تم آرام سے اطمینان سے سو جاؤ۔ بہرام غزالہ کے پاس صوفے پر بیٹھ گیا اور اگلے روز کی مہم کے بارے میں اس سے باتیں کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد غزالہ گہری نیند سو گئی۔ وہاں دوسری طرف قلعے میں رات گہری ہو گئی تو دونوں ڈاکٹر لاش کو گرفتار کرنے نکل کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اپنی جیپ کی ڈگی میں لوہے کا جال لپیٹ کر رکھ دیا۔ آسمان پر چاند کہیں نہیں تھا، ستارے بھی بجھے بجھے سے تھے، سردی کی وجہ سے دھند چھائی ہوئی تھی۔ ایک روز پہلے کی بارش نے سردی میں اضافہ کر دیا تھا۔ وہ دونوں قبرستان کے قریب سے ہو کر پرانے کھنڈروں میں آ گئے۔ یہاں ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اب انہیں یہ بھی خیال رہنے لگا تھا کہ کہیں ان کا پیچھا تو نہیں کیا جا رہا۔ انہوں نے گاڑی ایک ٹوٹی پھوٹی دیوار کے ساتھ اس کی اوٹ میں کھڑی کر دی اور کچھ دیر کے لیے پیچھے دیکھنے لگے کہ کہیں کوئی پیچھے تو نہیں آ رہا۔ جب انہیں یہ یقین ہو گیا کہ ان کا پیچھا کوئی نہیں کر رہا تو وہ دونوں گاڑی سے اترے۔ جیپ کے پچھلے حصے میں سے انہوں نے جال نکال کر اس غار کے اوپر والے ٹیلے پر آ گئے۔ ان کی اسکیم یہ تھی کہ وہ اوپر سے غار کے دہانے پر ٹارچ کی روشنی ڈالیں گے اور ہولے ہولے کسی کو آواز دیں گے۔ اگر لاش اندر ہوئی تو وہ روشنی دیکھ کر اور انسان کی آواز سن کر باہر آ جائے گی۔ جو ہی لاش غار کے دروازے پر نمودار ہوگی، وہ اوپر سے لوہے کا جال اس پر پھینک کر اسے جکڑ لیں گے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے جال کے ساتھ بجلی کی ایک تار ارتھ کے لیے یعنی زمین میں گاڑ کے لگا دی تھی، اس خیال سے کہ وہ بجلی کے کرنٹ سے محفوظ رہیں گے۔
غار کے دہانے پر اوپر جا کر دونوں ڈاکٹر جال سمیٹ کر ایک پتھر پر بیٹھ گئے۔ رات بہت خاموش تھی۔ قبرستان کی جانب سے کسی کتے کے بھونکنے کی کمزور سی آواز آ رہی تھی۔ ارشد نے سردی سے ٹھٹرتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے ہمیں سگنل دے دینا چاہیے۔ کیا کہتے ہو ڈاکٹر فیصل؟ ڈاکٹر فیصل نے اندھیرے میں ارشد کی طرف دیکھا اور پھر چاروں طرف نگاہیں پھیر کر بولا، کیا تمہیں یقین ہے کہ ہمارا کسی نے تعقب نہیں کیا؟ میرا تو خیال ہے ہم اس وقت یہاں بالکل تنہا ہیں، اکیلے ہیں، دور دور تک کوئی نہیں ہے۔ ہاں پھر ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر فیصل نے ٹارچ جلا کر اس کی روشنی نیچے غار کے منہ پر ڈالی اور اس کے ساتھ ہی اپنا چہرہ نیچے کر کر غار میں جھانکنے لگا اور آہستہ آہستہ لاش کو آواز دینے لگا، آ جاؤ، آ جاؤ، ہم باہر تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اے لاش آ جاؤ، آ جاؤ۔ ڈاکٹر ارشد نے کہا، کیا تم سمجھتے ہو کہ لاش ہماری زبان سمجھ رہی ہوگی ڈاکٹر، جو تم اس طرح بول رہے ہو، آ جاؤ، آ جاؤ؟ کاش ایسا ہو سکتا ارشد، مگر میری بنائی ہوئی لاش تو انسان کی زبان نہیں بلکہ ٹرانسمیٹر کی زبان سمجھتی ہے، اسی لیے تو اسے قابو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک بار وہ میرے ٹرانسمیٹر کے پنجے میں آ گئی تو پھر ساری زندگی وہ میری غلام بن کر رہے گی۔ ہمیشہ کے لیے؟ مطلب کیا اس لاش کو موت نہیں آئے گی؟ وہ نہیں مر سکتی؟ بالکل نہیں، وہ لاش کبھی نہیں مر سکتی۔ ہم دونوں تو ایک دن مر جائیں گے نا؟ ضرور مر جائیں گے۔ اس کے بعد یہ لاش جو تباہی مچائے گی، کبھی اس کے بارے میں بھی تم نے سوچا ہے ڈاکٹر؟ ڈاکٹر فیصل نے ارشد کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، فکر نہ کرو ڈاکٹر ارشد، مرنے کے بعد میں بھی اپنا آپریشن کروا کر اسی طرح کی ایک لاش میں تبدیل ہو جاؤں گا۔ اس طرح میں مرنے کے بعد بھی اس لاش کو کنٹرول کرتا رہوں گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ تمہاری لاش کو کون کنٹرول کرے گا؟ میری لاش کو تم کنٹرول کرو گے، اور میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ یہ بعد میں دیکھا جائے گا، ابھی تم سب کو مارنے مرانے پہ کیوں تلے ہوئے ہو؟ پھر اس نے بات کا موضوع بدلتے ہوئے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ لاش تک میری آواز اور ہماری بو نہیں پہنچی، میں ایک بار پھر آواز دیتا ہوں۔ اتنا کہہ کر ڈاکٹر فیصل نے دوبارہ منہ نیچے کر کے لاش کو 6-7 مرتبہ پکارا، پھر وہ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر نیچے غار کے منہ کو تکنے لگا، مگر لاش کا وہاں نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ڈاکٹر فیصل آدھ گھنٹے وہاں انتظار کرتا رہا۔ آخر اس نے انتظار سے تنگ آتے ہوئے ڈاکٹر ارشد کو مخاطب کیا اور کہا، میرا خیال ہے ڈاکٹر، لاش غار میں نہیں ہے۔ ہاں میرا بھی یہی خیال ہے، ورنہ اب تک تو وہ باہر آ چکی ہوتی۔ لیکن کئی بار ایسا بھی ہوا ہے کہ لاش اچانک ہمارے پیچھے سے نمودار ہو گئی۔ ڈاکٹر فیصل کے اتنا کہنے پر ارشد نے فوراً ڈر کے پیچھے دیکھا۔ خدا نہ کرے کہ لاش اچانک ہمارے سر پر آن کھڑی ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے ارشد، اور یقین کرو اگر اب کے ایسا ہوا تو لاش کو گرفتار کیے بغیر میں نہیں چھوڑوں گا۔ انہوں نے اندھیرے میں بڑے غور سے اپنے ارد گرد دیکھنا شروع کر دیا۔ وہاں لاش کا سایہ تک نہ تھا۔ انہیں غار کے منہ پر جال سمیٹ کر بیٹھے 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ اس دوران میں دونوں ڈاکٹروں نے باری باری مل کر اور الگ الگ 10-11 مرتبہ وقفے کے ساتھ لاش کو آوازیں دی۔ ٹارچ کی روشنی بھی بار بار ڈالی، مگر لاش نے اندر سے کوئی جواب نہ دیا۔ ڈاکٹر فیصل نے کہا، مجھے یقین ہے لاش غار میں نہیں ہے۔ تو پھر کہاں ہے؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ لاش غار کے اندر موجود نہیں ہے، اور ہمارا یہاں بیٹھے رہنا فضول ہے۔ تو کیا ہم واپس چلے جائیں؟ اس کے سوا اور چارہ بھی کیا ہو سکتا ہے ارشد؟ واپس ہی جانا پڑے گا۔ نہیں، کیا غار کے اندر چل کر نہ دیکھ لیں؟ ڈاکٹر ارشد نے بڑا دل نکال کر کہا۔ ڈاکٹر فیصل نے اندھیرے میں ذرا مسکرا کر ارشد کی طرف دیکھا۔ یہ تو تم کہہ رہے ہو ارشد؟ تو پھر اور کون کہہ رہا ہے؟ مطلب اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے نا ڈاکٹر فیصل؟ اب اگر اوکھلے میں سر دے ہی دیا ہے تو موسلوں سے کیا ڈرنا؟
फैसल ने कोट के कॉलर ऊंचे करते हुए कहा, नहीं डॉक्टर, इसकी ज़रूरत नहीं। गार बिल्कुल खाली है। लाश आज की रात किसी जगह वारदात करने गई है। खुदा खैर करे। देख लेना, सुबह ज़रूर 2-1 आदमियों की कत्ल की खबर पहुंचेगी। तो क्या अब वापस चला जाए? हाँ, वापस ही जाना पड़ेगा। दोनों डॉक्टर उठे। उन्होंने लोहे का जाल समेट कर कंधे पर रखा और अपनी जीप के पास आ गए। फिर उन्होंने लोहे का जंगला पीछे जीप के हिस्से में रख दिया। जैसे ही पलटे, आगे क्या हुआ? क्या लाश उनके सामने खड़ी थी? क्या वहां पुलिस आ चुकी थी? या कोई और जानवर था जिसने उन पर हमला कर दिया? ये सारे सवालात आपके साथ साथ मेरे जहन में भी गर्दिश कर रहे हैं, मगर इन सारे सवालों के जवाबात आहिस्ता आहिस्ता हम सबको मिल ही जाएंगे, क्योंकि मैं कल फिर इस कहानी का अगला हिस्सा लेकर ठीक इसी वक्त आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। हम साथ मिलकर ये कहानी पढ़ रहे हैं, तो मुझे मालूम होना चाहिए कि आप लोगों का इंटरेस्ट इस कहानी में कितना बढ़ रहा है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है और इन किरदारों का आप पर क्या असर पड़ रहा है। और ख़ास तौर पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं इसी तरह की मज़े की कहानियाँ लेकर आपके सामने आता रहूँगा। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आएं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।